بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت و برکات۔ درود پاک پڑھنے سے آگ بے اثر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد خلیفہ عالم شاہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر آگ بھڑک رہی تھی۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، عبداللہ تم ہماری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، اچھا اس آگ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی عبداللہ شاہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر کھڑے ہوئے اور خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلے گئے۔ جب جنگل سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو دیکھا عبداللہ شاہ اسی آگ میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جل رہی ہے، مگر ان کا کپڑا تک نہیں جلا، یعنی کہ وہ محفوظ ہیں، ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر ان کو بلایا گیا تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ بہت آوازیں دیں تو کسی قدر باہر آئے تو لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ بدن پہ پسینہ تھا، یعنی جسم پر پسینہ تھا۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا، کیا حال ہے؟ عرض کیا، جب میں اسے دیکھتے ہوئے آگ میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف خیال کر کے درود شریف پڑھنے لگا۔ اچانک مدینہ منورہ کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے اپنے چادر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور آگ کی گرمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی، اور یہ جو میرے بدن پر پسینہ ہے یہ آگ کی گرمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے۔ ذکر خیر نمبر 149۔ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے، درود پاک کی کثرت اور برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے سے اگر دنیا کی آگ بے اثر ہو سکتی ہے، دنیا کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی، تو آخرت کی آگ بھی، یعنی جہنم کی آگ بھی بے اثر ہو جائے گی، جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ رکھے، درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے، وہ مانگنے پر عطا کرنے والا ہے، تو خوب ہی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق مانگیے۔ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔